بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کو آج ہم ایک ایسی چیز بتا رہے ہیں کہ جس کی بعد آپ کو انشاءاللہ کسی بندے کے پاس، کسی جادو ٹونے والے کے پاس، کسی عامل پیر فقیر والے کے پاس نہیں جانا پڑے گا، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ جو آج آپ کو میں طریقہ کار بتاؤں گا، اگر آپ اس کے اوپر عمل کر لیں، ایک دفعہ عمل کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو اگر کسی قسم کا جادو ٹونا ہے، آپ پہ اثر ہے، آپ کے سیب ہے، آپ کے اوپر جو کاروبار بند ہے، آپ کے ہر کام میں رکاوٹ ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ یقین کریں، آج کل ہر بندہ اسی وجہ سے پریشان ہے کہ اس کا کام نہیں چل رہا، اس کا گھر میں پریشانی ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کا وہ مسئلہ ہے۔ تو اس عمل سے انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کسی بندے کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ بات کرنے سے پہلے، آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے میں دو باتیں آپ کو شیئر کرنا ضروری سمجھوں گا کہ سب سے پہلے ایک میں واقعہ بتاؤں گا۔ یہ واقعہ مجھے کسی ریفرنس سے ملا ہے، کسی تعلق سے ملا ہوا ہے، تو وہی آپ کو شیئر اسی لیے کروں گا کہ تاکہ بات کو سمجھانے کے لیے یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ یہ جو واقعہ آپ کو سمجھاؤں گا، یہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں اس واقعے کو اپنے ذاتی لائف کے اوپر لے کے آؤں گا، پھر آپ نے دونوں کو کمپیریزن کر کے اپنے آپ کو اس کے اوپر بہتر کرنا ہے۔ تو پہلے بات کو غور سے سن لے کہ ایک صاحب بڑے پریشان تھے، ان کے اوپر جادو ٹونے کا اتنا اثر ہوا تھا کہ ہر کام ان کا الٹ ہو رہا تھا، ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ پہلی بات ہے کہ حمل ہی نہیں ہوتا، اگر حمل ہو بھی جاتا تو وہ مس کیریج ہو جاتا، اور اس کے علاوہ ان کے گھریلو حالات اور کیا کچھ کہیں جی، سب کچھ ان کا پرابلم تھا۔ ان کو پتہ چلا کہ یہاں پر ایک بندہ وہ استخارہ کرتا ہے، تو استخارے والے کے پاس وہ چلا گیا، وہ جا کے استخارے والے سے بات کی کہ بھائی جی یہ میرا مسئلہ ہے، تو اب آپ میری اس معاملے میں رہنمائی کریں۔ انہوں نے حساب لگایا، وہ حساب لگانے کے بعد کہتے کہ بھائی جی تیرا مسئلہ اتنا خطرناک اور بڑا ہوا ہے کہ میرے بس کی گیم نہیں ہے۔ کیوں؟ تیرے پہ جادو ٹونا جس نے کیا ہے وہ انتہا درجے کا کوئی بڑا جادوگر ہے، اور بہت خبیث قسم کا جادوگر ہے جس نے تیرے پہ جادو کیا، اور تیرے پہ جادو جو کیا تیرے پر اور آپ پر اور آپ کی بیوی پہ کیا ہوا ہے، اور جو جادو کیا اس کا وہ پیچھے سے نظر بھی رکھتا ہے کہ اگر آپ کسی سے اس کو تروانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کا علاج کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس کا بھی توڑ کر دیتا ہے، یعنی اس حد تک وہ خبیث جادوگر ہے اور بڑا طاقت والا جادوگر ہے۔ تو کہتے ہیں یہ میرے بس کی گیم نہیں ہے، تو آپ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کس کے پاس جاؤں، میں تو بڑے بندوں کے پاس چلا گیا، بڑے پیر فقیر کے پاس گیا، وہ عاملوں کے پاس گیا، وہ سب پیسے لیتے ہیں، کام کسی سے نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں اس کا پھر ایک حل ہے کہ میں اب اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ اب سندھ کے فلاں علاقے میں چلے جاؤں، تو وہاں یہ جادوگر ہے جس نے یہ کام کیا ہے، کیونکہ جو جادو کرتا ہے اگر اسی کے پاس چلا جائے بندہ تو اس کا وہ توڑ بھی اسی کے پاس ہوتا ہے۔ کہتے خیر جی مجھے چونکہ ضرورت تھی اور میں پریشان تھا، نہ اولاد ہو رہی تھی، نہ کاروبار تھا، ڈسٹربنس لہذا گھر میں پریشانی لہذا، کہتا خیر میں سندھ چلا گیا۔ سندھ جا کے جب اس مقام پہ پہنچا تو کبھی کہتا بھی میں تھوڑا دور ہی تھا، تو وہ جادوگر اچھل کے بولا، کہتا دیکھا وہ آ گیا جو توڑ تروانے آیا، وہ جس کو میں جادو کیا تھا آج وہ میرے پاس آیا، یہ اس طرح اس نے باتیں شروع کرنا، یعنی ایک سب سے بڑا وہ خوش تھا کہ دیکھو یہ بندہ ہر طرف سے مجبور ہو کے، ہر طرف سے مایوس ہو کے پھر بھی میرے پاس ہی آیا۔ خیر کہتا میں اس جادوگر کے پاس چلا گیا، جا کے اسے کہا کہ بھائی یہ میرا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے یہ مسئلہ، اور یہ میں بتا دوں کہ یہ جادو جو ہے وہ کیا بھی میں نہیں ہے تیرے پر، لیکن میں اس کا توڑ تجھے نہیں دوں گا، میں اس کا علاج تیرا نہیں کروں گا، تو چاہے جتنے مرضی مولویوں کے پاس چلا جا، عاملوں کے پاس چلا جا، فقیروں کے پاس چلا جا، اس کا توڑ صرف میرے پاس اور میں ہی کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ اس کا توڑ نہیں ہے دنیا میں، اس لیے جہاں تیرا دل کرتا ہے کروا لے، اگر اس کا علاج ہو گیا تو پھر بات کریو۔ کہتا خیر میں نے اس کی بہت محنت ترلا کی، لیکن اس نے میری بات نہ مانی اور کہا میں نے تیرا علاج نہیں کرنا۔ خیر مایوس ہو کے واپس آ گیا۔ کہتا ایک دن ایسے گھر بیٹھا تو مجھے یاد آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا اور بڑا وہ سخت ہوا تھا، تو انہوں نے بھی معوذتین کی مدد سے اس جادو کا توڑ کیا تھا۔ معوذتین سورہ ناس اور سورہ فلق کو کہتے ہیں، تو اس کو معوذتین کا نام دیا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے اگر اسی کا میں ورد کروں تو انشاءاللہ امید ہے
کہ یہ جادو کا ٹونا، جادو کا جو توڑا ٹوٹ جائے، کیونکہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر طاقت رکھی ہے کہ ان کا بھی اتنا سخت جادو تھا لیکن وہ بھی تو ٹوٹ ہی گیا تھا نا۔ تو کہتے میں چونکہ ہر طرف سے مایوس تھا تو اس لیے میں نے کہا کسی طریقے سے چلو یہی کر لیتے ہیں، اور تو کوئی حل نہیں ہے میرے پاس۔ تو کہتا میں نا مسجد چلا گیا، جا کر تو عشاء کی نماز کے بعد میں نا معوذتین یعنی پہلے کل شریف پڑھی، پھر سورہ ناس اور پھر سورہ فاتحہ، کہتا اس کو میں نے ورد کرنا شروع کر دیا، اور کہتا میں نے اس کو بے انتہا پڑھا، رات کو بھی پڑھا، صبح بھی جب بھی چلتے پھرتے پڑھتا رہا۔ کہتا جب 5-6 دن گزرے نا، تو 5-6 دن گزرے تو میرے اوپر خون کی جیسے خون کی ایک بالٹی گری۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ کہتا خیر بڑی پریشانی کے اندر میں نے مسجد خود بھی کپڑے بھی دھوئے، ساتھ مسجد کو بھی دھویا، تو اسی پریشانی میں گھر گیا تو گھر والی کے اوپر بھی یہی خون کی بالٹی گری ہوئی تھی، وہ بھی پریشان ہو گئی۔ تو میں نے کہا چلو پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ میں اس طرح عمل کر رہا ہوں تو شاید اس کا کوئی اثر ہو گیا ہو، تو کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ خیر اس کے بھی کپڑے شپڑے دلوائے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ایسا ہی ہوا تو بڑی پریشانی ہوئی، لیکن جب 11-12-13 دن گزرے تو اچانک وہ جادوگر جو ہے وہ مسجد میں داخل ہوا اور آتے پاؤں پڑ گیا۔ کہتا بات یہ ہے کہ یہ جادو میں نے ہی کیا تھا آپ کے میاں بیوی پر، اور میں ہی اس کا پاک کرتا تھا، یعنی پیچھے سے اگر کوئی بھی آپ عمل کرتے تھے تو میں اس کا باقاعدہ عمل اس کے اوپر بھی کرتا تھا۔ تو جب آپ نے یہ عمل شروع کیا تو میں نے بھی عمل شروع کر دیا، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ نے کیا پڑھتے تھے کہ آپ پڑھتے گئے اور میں جو عمل کرتا میرے الٹ ہوتا گیا، میں جتنا عمل کرتا میرے پہ الٹ ہوتا گیا۔ اب یہ حالت ہے کہ اگر اب آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میں جل جاؤں گا، مر جاؤں گا۔ تو اس لیے بڑی مہربانی، میں اس لیے مجبور ہو کے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں یہ مجھے جلا کے خاک کر دے گا، جلا دے گا، ختم کر دے گا، تو اس لیے آپ مجھے معاف کریں گے تو یہ میں اس سے میری جان چھوٹے گی۔ کہتا خیر میں نے نا اس کو معاف کر دیا۔ کہتا میں اب آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ میں خیر کہتا میں نے جادوگر کو معاف کر دیا۔ میں کہا ٹھیک ہے تو جا۔ کہتا جب چلا گیا تو کہتا میں اس کو پڑھتا رہا۔ کہتا جب میں نے پڑھا تو میرے ماشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے وہ جادو کا اثر ٹوٹ گیا۔ جب ٹوٹ گیا تو کہتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، جب اللہ تعالیٰ نے حمل میری بیوی کو امید لگائی تو اللہ کیا حمل بھی پورا گیا، 9 مہینے پورا گیا، اور اللہ کی مہربانی سے اولاد نرینہ بھی ملی، اور کہتا 2 سے زائد بچے میرے ہوئے، جو کہ پہلے یہ ہو ہی نہیں رہے تھے، کیونکہ اس جادوگر نے بچے ہی باندھ دیے تھے۔ میاں اور بیوی دونوں پہ ایسا عمل کیا تھا کہ تاکہ ان کے گھر میں اولاد ہی نہ ہو، اولاد نرینہ تو دور کی بات، اولاد ہی نہ ہو۔ لیکن کہتا اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ سے بھی نوازا، اور میرے ماشاءاللہ 2 سے زیادہ بیٹے ہیں۔ تو کہتا ہے یہ دیکھو کہ کتنا بڑا جادو، کتنا سخت جادو جس کا بڑے بڑے عمل توڑ نہ کر سکے، صرف معوذتین کی مدد سے میں نے اس کا توڑ نکال لیا۔ تو آپ یقین کریں کہ جب یہ بات میں نے سنی تو کسی حد تک میرے ساتھ بھی ایسے ہی مسئلے تھے کہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا غلط ہو جاتا، پریشانی علیحدہ، عجیب سی ٹینشن بنی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا جب یہ اللہ کا حکم ہے تو میں کیوں نہ کروں، میں تو اس فیلڈ کا بندہ ہوں تو میں کیوں نہ اس کو کروں۔ تو یقین کریں میں نے بھی یہی پڑھا، جس طریقے سے پڑھا وہ ابھی میں طریقہ آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے پڑھنا ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ پڑھتے ہوئے جس دن میں نے پہلے دن یہ شروع کیا، تو جب میں نے شروع کیا تو جو ہی میں نے کلو شریف پڑھنا شروع کیا تو میری آنکھوں میں اتنا پانی آئے اور جمائیاں اتنی زیادہ آئی کہ میرے لیے مشکل ہو گیا۔ اور جب میں نے سورہ فلق شروع کی پڑھنی تو اتنی زیادہ جمائیاں آئیں اور آنکھوں میں اتنا پانی آیا۔ یہ جو جمائی آنا جب آپ سورہ ناس پڑھتے ہیں، سورہ فلق پڑھتے ہیں، جب معوذتین کا ورد کریں گے، چلا کریں گے تو آپ کی آنکھوں میں پانی آئے گا، آپ کی جمائیاں بہت زیادہ آئیں گی۔ تو یہ جب جمائی آئے پڑھتے ہوئے تو یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کے اوپر انتہا درجے کا جادو ہے، اثر ہے، اثرات ہے۔ تو جو آپ پڑھتے جائیں گے یہ جمائیاں آنا، یہ آپ کو آنکھوں میں پانی آنا کم ہوتا جائے گا تو اثر ٹوٹتا جائے گا۔ تو جب میں نے بھی شروع کیا تو میرے نا جمائیاں بہت زیادہ آنے لگ گئی، اور نا اتنی زور سے آتی کہ منہ میرا درد کرنے لگ گیا، لیکن اس کے ساتھ پانی، آنکھوں سے پانی بھی آنا شروع ہو گیا۔ لیکن خیر میں پڑھتا رہا تو الحمدللہ جب میں 41 دن مکمل کیا تو آپ یقین کریں کہ میرا 7-8 دن کے بعد حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے، بہتر ہونا شروع ہو گئے، اور الحمدللہ 41 دن کے بعد اب میں جو میں چاہتا تھا وہ ہو گیا۔ تو بات ساری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بجائے آپ
तवीज़ धागों के चक्कर में पड़े, आलमों के पास जाएँ या आमलों के पास जाएँ। आप अल्लाह ताला की कलाम, अल्लाह ताला के जो किताब है उसके अंदर अल्लाह ताला ने इसका हल बता दिया हुआ है कि बड़े से बड़ा जादू टूट जाएगा। ये मैं वो बात सुना रहा हूँ, ये झूठ पे मबनी नहीं है। मैं ज़ाती अमल भी किया, और जो मैंने पहले वाक़या सुना है ये मैंने किसी रेफरेंस से सुना था और उसी को मैंने आपको कनेक्ट किया ताकि आपको वो पता चल सके कि इसके अंदर कितनी अल्लाह ताला की ताकत है। तो वजीफ़ा करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें, ताकि अगर कोई जब जादू का कोई भी तोड़ किया जाता है तो 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी और तीसरा कलमा पढ़ने से ये होता है कि वो एक हसार सा बन जाता है। अगर कोई मुश्किल हो भी तो वो मुश्किल नहीं होती, वो आसानी में तब्दील हो जाती है। तो इसलिए जब भी ये आप पढ़ने लगे पहले 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, तीसरा कलमा का विर्द कर लिया करें। ये एक हिसाब से सार बन जाता है। और अगर कोई भी जादू आप पे असर हुआ है और जादू का जब टूटता है तो वो आपके ऊपर असर होने की उसकी कोशिश करता है, उसके ऊपर आपके ऊपर असर करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आपको नुकसान थोड़ा हो सकता है। तो आप अगर ये असर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप इससे बच जाएंगे। वजीफ़ा इस तरह करना है कि शाह की नमाज के बाद आपने एक प्लेट के अंदर चीनी और पानी ले लेना, सौंफ भी ले ले साथ बेहतर है। तो ये रख के आपने 505 बार आपने कुल शरीफ पढ़ना है। लेकिन उससे पहले 5 बार आपने दुरूद इब्राहिमी को विर्द आपने कर लेना। याद रखें, किसी भी काम से पहले दुरूद इब्राहिमी जब पढ़ ली जाती है तो उसमें वैसी बरकत हो जाती है। तो 5 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर 505 बार कुल शरीफ पढ़ना है, 500 बार कुल सूरह फलक पढ़नी है और 505 बार सूरह नास पढ़नी है। ये एक बैठक के अंदर, एक आपने सीट के अंदर एक जगह बैठ के आपने इसको करना है। जब आप पढ़ेंगे आपको जमाइयाँ बहुत आएंगी, आपका मुंह थक जाएगा, आपकी आंखों में पानी आएगा। तो आपने घबराना नहीं है, ये आपका वो जो जादू का असर है वो टूट रहा। और ये सबसे बड़ी निशानी होती है कि जब ये अगर आपको महसूस हो कि आपको जुमाइयाँ बहुत ज़्यादा लग गई या आँखों में पानी लग गया, तो समझो आपके असर है और ये इसकी वजह से टूट रहा है। तो ये आपने अमल करना है। करने के बाद आपने फूंक मार देनी है, चीनी पर भी, सौंफ पर भी और पानी पर भी। और उसके बाद इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपने इसको खा लेना। जब ये अमल मुकम्मल हो जाए तो ये जब आप 5-6 दिन के बाद ही इसके असरात आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपने इसको 41 बार करना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसको 41 बार करेंगे तो इंशाल्लाह आपके ऊपर जितना भी जादू होगा वो तमाम जादू ख़त्म हो चुका होगा। जब ये 41 बार पढ़ ले तो उसके बाद आपने शरीनी बच्चों को बांटनी है। और जो आपने पानी, सौंफ और चीनी दम की हुई है इसको आपने थोड़ा थोड़ा करके खा लेना है। और ये याद रखें कि आपने ये 41 दिन तक इसको महफूज रखना और इसी के ऊपर फूंक मारते जाना ताकि ये जो आपका वजीफ़ा ये आपका पक्का हो जाए। फिर आपने इसको खाना है और बाकी जो है वो आप थोड़ी सी बचा कर रख लें। और जब आपका ये मुकम्मल हो जाए 41 दिन का चिल्ला और आपका असर टूट जाए, अल्लाह ताला आप पे अपना करम कर दे, तो उसके बाद आपने रोज़ाना ये मुअव्वज़े 3 कुल शरीफ, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के आपने उसको इस पानी पर और चीनी पर और सौंफ पे दम कर देना है। और आपने उसको संभाल लेना थोड़ी सी और उसको डेली खा लेना ताकि दोबारा कोई असर आपके ऊपर ना हो। और अगर आप किसी घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई बंदा बीमार है या किसी को मसला, तो थोड़ी सी आप उसे भी दे देंगे तो इंशाल्लाह इसके अंदर इतनी बरकत होगी कि वो खाने से उसके अंदर भी बरकत आ जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। इस चीनी में और पानी में और सौंफ में इतनी अल्लाह बरकत दे देगा कि आप जिसको भी ये खिलाएंगे उसको भी आराम आ जाएगा। घर के किसी फ़र्द को देंगे या घर से बाहर किसी फ़र्द को देंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक चिल्ला किया गया, एक कलाम पड़ी गई है, तो उसके अंदर बरकत हो जाएगी। तो नाजरीन, मेरे प्यारे बहन भाइयों, तो बजाय इसके कि आप पीर फ़कीर के पास जाएँ, आलमों के पास जाएं और ज़लील ख़ार हों, पैसा भी लगाएं, तो एक इंतहाई आसान हाल मैंने बताया। और ये मैं अपनी तजर्बे के बेस पे भी बता रहा हूँ और जो मैंने एक सुना था मैंने उसके ऊपर भी ये सारी आपको बताई है बात है। तो एक दफ़ा करें आप यकीन करें कि जो ही आप सूरह कुल शरीफ पढ़ना शुरू कर देंगे आपकी जमाई आना शुरू हो जाएंगी, आपकी आंखों में पानी आना शुरू हो जाएगा। तो ये साबित कर रहा है कि आपके ऊपर जादू हुआ है, असर हुआ है और किसी ने आपके ऊपर वो सफली किया हुआ है। तो ये इससे इसका तोड़ शुरू हो जाएगा। लेकिन जो जो आप करते जाएंगे तोड़ टूटता जाएगा और आपकी ये जो जमाई आना या पानी आना ये कम होता जाएगा और आपके हालात बेहतर होते जाएंगे इंशाल्लाह। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसे लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर लाजमी करें। इंशाल्लाह आपको मैंने वो बातें बतानी हैं
کہ جو آپ کی زندگی کو آسان بنا دیں گی، آپ کی لائف کو چینج کر دیں گی۔ یہ بات آپ یقین کرو، یہ جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا یا چلہ بتایا، اگر آپ ایک دفعہ کر لیں، آپ مجھے یاد رکھو گے کہ یار کوئی چیز بتائی ہے، لیکن ایک دفعہ کر لیں۔ 500 پارٹ پڑھنا کوئی اتنا بڑا مشکل نہیں ہے، لیکن آپ یقین کریں آپ کے کاروبار میں برکت ہو جائے گی، آپ کے مالی مشکلات ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر میں سکون ہو جائے گا۔ میاں بیوی میں اگر اولاد کا مسئلہ تو اگر اولاد نہیں ہو رہی تو وہ بھی ہو جائے گی، اگر بندش ہے تو وہ ختم ہو جائے گی، اگر رکاوٹیں ہیں تو رکاوٹیں دور ہو جائے گی، اگر کام نہیں ہو رہا تو کام ہو جائے گا، اگر رشتے نہیں ہو رہے تو رشتے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی برکت رکھی ہے، اور پھر بھی جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو ایٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی برکت تو شامل ہو ہی جاتی ہے۔ تو اس لیے میں یقین آپ کو دلاتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ ضرور کریں، انشاءاللہ اس کے کرنے کے بعد آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، یہ میں آپ کو اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو دعاؤں میں اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور دیکھتے رہیے روحانی وظائف کا چینل اختر انفارمیشن۔